معزز بھائیوں، سب سے پہلے تو ایک گزارش یہ ہے کہ ایمان کے شعبوں میں ایک شعبہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے۔ یعنی مومن راستے میں کسی دوسرے کو تکلیف پہنچنے والی کوئی چیز پڑا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا ایمان کا تقاضا اس تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانے پر مجبور کرتا ہے، حالانکہ وہ راستے والی چیز اس کی اپنی ڈالی ہوئی نہیں ہوتی، کسی دوسرے نے ڈال دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے صرف درخت کا وہ ڈالا جو راستے پر آ رہا تھا، آنے جانے والے لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی، اس نے اسے پیچھے کر دیا یا اسے کاٹ ڈالا، تو مخلوق کو تکلیف سے بچانے کی اس کی جو نیت تھی اللہ نے اسے قبول کیا، اس کے عمل کو قبول کیا، اس کی مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ مومن کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے راستے میں کوئی چیز ڈال دے یا اپنے ہاتھ سے راستے میں کوئی چیز رکھ دے۔ اب جہاں تک مسلسل اعلانوں کا تعلق ہے، جن لوگوں نے پارکنگ صحیح نہیں کی ہے صحیح کر لیجئے، جہاں کھڑا کرنا چاہیے گاڑیوں کو وہاں نہیں کیا ہے، بلکہ عجلت میں، جلد بازی میں، سستی میں، کاہلی میں، بے التفاتی میں، بے توجہی میں، جہاں موقع ملا گاڑی ٹھہرائے چلے آ گئے، اس سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ خالی یہاں مسجد کا مسئلہ ہی نہیں سنا رہا ہوں میں، اس وقت میں کوئی محلہ نہیں ہے جس میں اس کی وجہ سے لوگ تکلیف نہ اٹھا رہے ہوں، کوئی گلی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ تکلیف نہیں اٹھا رہے ہیں۔ گاڑیاں گھروں کے سامنے پارک کر دیتے ہیں، دکانوں کو آگے سڑک تک لے آتے ہیں، بعض جگہوں پر تو سڑک کا آدھا حصہ اپنے دکان کا حصہ بنا چکے ہوتے ہیں۔ کہیں پکوان ہوتا ہے تو بیچ راستے میں چولہا بنا کے پکا کے پتھرے بڑے بڑے وہیں رکھ دیتے ہیں۔ کوئی چھوٹی موٹی تقریب ہوتی ہے تو راستہ میں شامیانے ڈال کے خناتے باندھ کے راستہ ہی جام کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا عمل نہیں، ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس واسطے یہ بار بار اعلان کرنے کی جو ضرورت پڑ رہی ہے، مجھے امید ہے کہ سننے والے جتنے ساتھی ہیں وہ پوری زندگی اس بات کا خیال رکھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے نیچے درجے کی جو شاخ ہے وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے۔ اس واسطے گزارش ہے کہ اگر کسی ساتھی نے جگہ نہیں ملنے کی وجہ سے کوئی ایسی جگہ گاڑی کھڑی کر دی ہو جس سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، تو برائے کرم کسی اور پر نہیں، اپنے آپ پر احسان کرتے ہوئے، کسی اور کے تقاضے کی وجہ سے نہیں، اپنے ایمان کی تقاضے کی وجہ سے، کسی اور کی پیروی اور اتباع کے لیے نہیں، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے لیے اپنی گاڑی اس جگہ سے ہٹا دے جہاں سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ملے بلی کے اطراف میں بڑے بڑے گراؤنڈ ہیں، ہاشم گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈ، اور کون سا گراؤنڈ، ظفر شاہ گراؤنڈ بہت ہیں۔ یہ حیدرآباد میں
ایک ہی جگہ میں اتنے اطراف میں گرونوں کا ملنا کوئی آسان کام نہیں ہے، سمجھے؟ بڑی سٹی میں وہ بھی یہ درمیانی حصے میں گاڑیاں کھڑا کرنے کے لیے ایسی سہولتیں ملنے تو ہر جگہ دشوار ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کا اہتمام نہیں کر سکتے تو یہ بڑے افسوس کی خسارے کی بات ہوگی۔ بار بار ہمارے ساتھیاں اعلان کر رہے تھے، مگر آپ لوگوں کے ادب میں، احترام میں، تکریم میں، تعظیم میں ذرا زیادہ کھل کے صاف نہیں بول رہے تھے۔ اس واسطے میں ہمت کر لیا بولنے کی کہ اپنے ایمان کا تقاضا، اپنے اسلام کا تقاضا، اپنے آپ پر رحم کھاتے ہوئے ہم لوگوں کو تکلیف دینے والی چیزوں سے لوگوں کو بچانا چاہیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وجمیع رجال اللہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز بھائیو، یہ بات ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور سب سے قیمتی دین اسلام ہے، اور سب سے اونچی کتاب قرآن ہے، اور سب سے اونچی شخصیت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین حق ہے، اور زندگی گزارنے کے طریقوں میں سب سے اعلیٰ ترین طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ایمان کے لیے، اسلام کے لیے۔ صحابہ کرام کو وطن چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑ دیا، وطن قیمتی نہیں تھا، ایمان اسلام قیمتی تھا۔ صحابہ کرام کو اپنے کمائی ہوئی دولت چھوڑنی پڑی، دولت چھوڑ دی، ایمان اسلام نے چھوڑا۔ اپنوں سے تعلقات توڑنا پڑا تو توڑ دیا، اللہ رسول سے تعلق نہیں توڑا، اس واسطے کہ اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہجرت کر کے جانا پڑا تو سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، رشتہ داروں سے بھی الگ ہو گئے، کائے کے واسطے گئے۔ کبھی ہم لوگ تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچیں، ہجرت کئے کو کرے صحابہ؟ کیوں گئے مکے کو چھوڑ کے، ام القریٰ کو چھوڑ کے؟ بیت اللہ جیسی چیز وہاں ہے، اسے چھوڑ کر کیوں گئے؟ اپنے ایمان کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اللہ کے پسندیدہ طریقوں کو اختیار کرتے رہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، پیارے نبی علیہ السلام کی پیروی کے لیے۔ سب کچھ ان لوگوں نے قربان کیا۔ یہ بتا دیا ایمان سے بڑھ کر، اسلام سے بڑھ کر، اللہ کے پسندیدہ دین سے بڑھ کر کوئی چیز قیمت کوئی نہیں رکھتی۔ جملہ مشہور ہے، ارے 10,000 روپے چلے گئے علاج کرنے میں، 1,00,000 روپے چلے گئے علاج کرنے میں، 5,00,000 روپے چلے گئے علاج کرنے میں، مگر اللہ کا فضل ہوا، صحت ہو گئی تو لوگ کیا بولتے؟ جان بچی لاکھوں پائے، جان بچی
लाखों पाए, बोलते ना जी। वो जान कुर्बान करना पड़ा दीन के लिए, ईमान के लिए, इस्लाम के लिए, तो सहाबा किराम ने अपनी वो जान की भी कुर्बानी दी कि नहीं दी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईमान कितनी कीमती चीज़ है। मोहतरम नाज़रीन किराम, द मैसेज मीडिया यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और इन कीमती बयानात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। अगर आपको हमारे ये खिदमात पसंद आ रही है तो बराह करम आप हमारे चैनल की इन वीडियोस को, इनके लिंक्स को सोशल मीडिया पर शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आज उसकी कीमत की अहमियत लोगों से निकल गई। ईमान पर मेहनत नहीं होने की वजह से, इस्लाम पर मेहनत नहीं होने की वजह से, दीन पर मेहनत नहीं होने की वजह से तो कुछ कमज़ोरियाँ आ गई हमारे अंदर। कुछ लोगों में, अक्सरियत में कमज़ोरी आ गई आमाल के मुकाबले में माल की। कुछ लोगों में कमज़ोरियाँ आ गई ईमान के मुकाबले में जान की। कुछ लोगों में कमज़ोरियाँ आ गई इस्लाम के मुकाबले में, अहकाम इस्लाम के मुकाबले में साज़ो सामान की अहमियत आ गई लोगों में। और दुश्मन शुरू से इस्लाम, अहले इस्लाम के पीछे पड़ा हुआ है। हक़ की मुखालफत का इब्तदाई तारीख़ बताऊँ आपको। हक़ की मुखालफत की इब्तदाई तारीख़ आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ही शुरू हो गई थी। वहाँ जाके वसवसा डाला, फवस्वस लहुमुश्शैतान लियुब्दिय लहुमा मा गुरिया अन्हुमा लियुरियहुमा सवातिहिमा। बदन से कपड़ा उतरवा दिया, ढांके जाने वाले जिस्मों के हिस्से को नुमाया करने की तदबीर की और मना कर और तरगीब दी उस काम की जिससे अल्लाह ने मना किया था। वहाँ से शुरू हुई। तमाम पैगंबरों के ज़माने में हक़ की मुखालफत होती रही। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की आगाज़ की तारीख़ आपको बताएं। नबी अलैहिस्सलाम के खाली पैदा होने वाले हैं की ख़बर सुनकर उसी वक्त से उनके ख़िलाफ़ में साजिशें शुरू कर दी। जब नबी अलैहिस्सलाम थोड़ा सा बड़े हो गए तो काफ़िले तिजारत के साथ मुल्क शाम पर गए। तो वहाँ के एक राहिब ने, वहाँ के एक दीन पसंद ने, वहाँ एक हकीकत के जानने वाले ने उनके चाचा को बुला के फरमाया, इनको वापस ले जाओ, इनका यहाँ रहना ठीक नहीं है। इस वास्ते कि इनकी ताक में लगे हुए हैं लोग। अभी ऐलान नबूवत होने के लिए अभी कई बरस बाकी हैं। मुखालफत उस वक़्त से चली। अब आहिस्ता आहिस्ता इस वक़्त में दुनिया मादा परस्ती में इस दर्जे गर्क हो गई कि आज लोगों ने नए नए पैंतरों से मुसलमानों को इस्लाम से हटाने की तदबीरें शुरू कर दी। कुछ लोगों ने तो ये किया कि सहाबा किराम पर से एतमाद दिलों में से निकल जाए। ताकि जिनके ज़रिए से कुरान फैला, जिनके ज़रिए से हदीस फैली, वो इब्तिदाई फैलाने वालों पर एतमाद जब बाकी नहीं रहेगा
تو اسلام کی بنیادوں کو کمزور کر دینے میں آسانی ملے گی۔ کچھ لوگوں نے یہ تدبیر شروع کر دی، اور کچھ لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں پر مادہ پرستی کا غلبہ ہے اس وقت میں، کچھ ہو جائے بس پیسہ مل جائے، دولت آ جائے۔ اس کے نتیجے میں لوگوں نے لوگوں کو اپنا زر خرید غلام بنا لیا، پیسے دے دے کر لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کی تدبیروں میں لگ گئے۔ اب دشمنوں نے یہ دیکھا کہ یہ وہی دام فریب میں آئے گا جو پیسوں کا دلدادہ ہوگا، جو دین پر اہمیت دینے والا ہوگا، اس کو دین حق سے ہٹانے کے لیے کیا کرنا۔ اس کے واسطے اب دنیا کے نام سے اسے نہیں ہٹایا جا سکتا تھا، تو پھر دین کے نام سے ہٹانے کی تدبیریں شروع ہو گئی۔ کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ میں گستاخیاں شروع کر دیں، اور کسی نے قرآن و حدیث میں آئی ہوئی باتوں کی تعویلات شروع کر دی۔ اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو الجھا کے رکھ دیا، اور علم تو ہے نہیں لوگوں کو، اور رجحان ہے دنیا کی طرف۔ تو ایسی صورت میں وہی تدبیر اختیار کرنا چاہیے جس سے قریب آ سکتا۔ اس واسطے دین اسلام کی توضیح اور تشریح اپنے فکر، اپنے دماغ، اپنے حساب سے، اپنے خیال سے کرنی شروع کر دی، اور لوگوں کو دیکھ لیا سادہ دل لوگ ہیں، اللہ کا نام لیے تو آ جاتے، رسول کا نام لیے تو آ جاتے، قرآن و حدیث کا کوئی حوالہ دے دیے تو آ جاتے، کچھ نہیں معلوم ہے یہ لوگوں کو۔ نتیجے میں قادیانیہ ایسے ایسے علاقوں تک پہنچ گئے جہاں 2 دن 3 دن پیدل گئے تو پہنچ سکتا آدمی۔ پہاڑی راستے، مشکلات، کسی قسم کی سہولتیں نہیں، ایسی جگہ پہنچ گئی وہاں جا کے مسجد بنائے اور بولے کہ تمہارے بچوں کو پڑھاتا ہوں میں، میرے کو تنخواہ بھی نہ کو، تنخواہ بھی دینے کی ضرورت نہیں۔ قادیانی بنانا شروع کر دی، پیسے دے دے کر لاکھوں کروڑوں لوگوں کو عیسائی بنا ڈالا۔ اور جن لوگوں کو یہ 2 چیزیں نہیں مل سکیں، ان لوگوں نے آپس میں مسلمانوں کے نظریات ایک دوسرے سے ٹکرانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں یہ امت بکھر گئی، کمزور ہو گئی۔ اور یہ وہی پالیسی ہے جو انگریزوں نے اپنے اس پیارے وطن ہندوستان کے آزاد ہونے سے پہلے یہاں جو 100 سالہ ان لوگوں نے حکومت کی، اس زمانے میں ان لوگوں نے یہی تدبیر اختیار کی کہ لوگوں کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، اس واسطے کہ وہ آپس میں لڑتے ہی رہ جائیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اب اتنا شعور تو ہے نہیں کہ کس کی سازش کے تحت میں ایسا ہو رہا، کچھ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، کچھ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ساری بنیادی چیزیں چھوڑ دے کے آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں پڑ گئے، نزاکت نہیں سمجھ رہے ہیں اس کی۔ ایک آدمی کو گھر میں بلی بہت ستاتی تھی، ادھر کودی ادھر کودی، یہ گرا دیا وہ گرا دیا، دودھ پی لیا، گوشت کھا لیا، ستا کے جان کھا گئی۔ انہوں نے بولا نہیں، ابھی اس کو سزا دینا چاہیے۔
تو سزا دینے کے واسطے کیا کرنا؟ سزا دینے کے واسطے یہ کرنا، ایک سوہان بول کے لوہے کا ٹکڑا ملتا، اس سے چاقوؤں کو رگڑتے، چھریوں کو تیز کرتے، کلاڑیوں کو تیز کرتے۔ وہ لوہے کی ایک پٹی رہتی ہے، اس کے اوپر باریک 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 دندانے رہتے، اس کے اوپر گھستے، تو وہ سوہان پہ لوہے کے اس ٹکڑے پر، جس میں کئی ایک لکیریں اور ہر لکیر ایک دھار تھی، اس کے اوپر تھوڑا سا خون ڈال دیا۔ بولے بلی کو مارنے کے واسطے مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ سوہان کے اوپر خون ڈال دیا۔ وہ خون کی بو سن کے سیدھا وہاں جا کے چاٹنا شروع کری، اور آپ کو معلوم ہے کہ انہیں چاٹتی ایسا کہ ذرہ بھی نہیں رہنا، یہ جذبے سے چاٹتے ہو۔ اور چاٹنے کے بعد پھر دیکھی، پھر خون دکھا تو پھر چاٹی، پھر خون دکھا تو پھر چاٹی، پھر خون دکھا تو پھر چاٹی۔ کس کا خون چاٹ رہی تھی؟ اسی کا خون چاٹ رہی تھی۔ یہ دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر اور چھوٹے چھوٹے باتوں میں اختلافات اور نظریات کو کھڑا کر کے قرآن و سنت کے وہ معصور اور منقول عبارتیں اور وہ طریقہ جو صحابہ کرام کے ذریعے سے اس امت کو دیا گیا تھا، اس کے اندر اختلافات پیدا کر کے آج ایک دوسرے کو الجھانا اور لڑائی جھگڑا کرانا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ان بول رہا میں اس کو ستایا، ان بول رہا میں اس کو ستایا، ان بول رہا میں اس کو نیچا کر دیا، ان بول رہا میں اس کو نیچا کر دیا، اور مزے اڑا رہے ہیں آپس میں۔ آج کیا کارنامہ کرے یارو، تم بھی زندگی بھر نہیں یاد رہے یا بھولیں گا نہیں ہونے والے۔ ادھر والے ایسا خوش ہو رہے ہیں، ادھر والے بول رہے ہیں ایسا کر کے گیا، ہم بھی بتائیں گے۔ آج اس کا، کل ہمارا نمبر ہے۔ آج کا دن اس کا اگر دن ہے تو کل کا دن ہمارا دن ہے۔ بس اسی میں امت الجھ کے رہ گئی۔ نتیجے میں فتنے اس قدر کھڑے ہو گئے کہ مدعیان نبوت نے نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا، مسیحیت کے دعوے داروں نے مسیحیت کا دعویٰ شروع کر دیا، مہدویت کے دعوے داروں نے مہدویت کا دعویٰ شروع کر دیا، اور بعض لوگوں نے تو دعاؤں کے نام پر انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی تک کر ڈالی، اور کچھ لوگوں نے حدیث کے نام پر احادیث صحیحہ کا انکار شروع کر دیا، اور کچھ لوگوں کے دلوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ صحابہ کرام کی عظمت ان کے قلوب کے اندر سے نکالنے کی کوشش شروع کر دی، اور عوام الناس کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ انہیں کیا بولا وہ سنتے چلے جا رہے ہیں، انہیں کیا بولا وہ سنتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں ایسا بول رہے تھے، آگے میرے سے مسئلہ پوچھتے ہیں، انہوں ایسا بول رہے تھے۔ ارے بھائی انہیں قرآن حدیث باقاعدہ پڑھا، بے قاعدہ نہیں صاحب، نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، کوسے کی اردو کتاب ہے وہی دیکھ کے بول رہا ہوں۔ ارے اس کا نہ کہہ کے واسطے کہ بھائی دل میں کسی کے تکلیف لاحق ہو، ہارٹ اٹیک ہو، جس کو بولے اس کو جا کے بول دیں کیا کروں اس سلسلے میں بول کے، دوست دیکھے نہ دشمن دیکھے۔ جی اگر جا کے دشمن کو بول دیے تو ان بولتا ایسا کرو فلانے کے پاس میں چلے جاؤ، اس کے پاس میں چلے گئے تو ان بولتا موقع اچھا ہی ہے، دل کا دورہ پڑا ہوا ہے، میں تو کبھی کے اس کو رستے سے ہٹانا چاہ رہا تھا، آج تو بہانہ ہی مل گیا، لوگ سمجھیں گے کہ ہارٹ اٹیک ہوا، اور اس طریقے سے دل پر حملے کی وجہ سے انہیں گیا، لوگ یوں سمجھیں گے کام میں کروں گا، اس بجائے دوا دینے کے زہر دے دے گا، سانس کو چلانے کے بجائے سانس کو روکنے کا بندوبست کر دے گا، جس کے پاس بولے اس کے پاس میں چلے جانا۔ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اللہ نے نازل کی قرآن، اللہ نے اتارا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور لانے والے سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں۔
اور حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی ساری سازشوں کے باوجود آج تک قرآن و سنت محفوظ ہے۔ اب اگر ہم لوگوں کے جیسے وہ لوگ رہتے جنہوں نے پہنچایا تو ہم تک پہنچتا تھا، اور ہم لوگوں کے جیسے کمزور رہے جیسے ہم لوگ ہیں وہ لوگ رہتے تو پتہ نہیں کتنی سازشوں کا شکار ہو جاتے تھے۔ اسی لیے اس سے آگاہی کے لیے، خبرداری کے لیے آپ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جیسے جسم کی اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، وائرس آتے ہیں، ایسے ہی دین کے معاملے میں بددینی اور بے دینی کے وائرس پھیل رہے ہیں۔ کہیں قادیانیت کا وائرس ہے، کہیں گوہر شاہی نام کا وائرس ہے، اور کہیں پرویزیت نام کا وائرس ہے، کہیں شکیلیت کے نام کا وائرس ہے، کہیں فیاضیت کے نام کا وائرس ہے، کہیں مدعیان مہدویت کے نام کا وائرس ہے۔ یہ پھیلتا جا رہا، اور ہم لوگ حفاظت کے واسطے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ جان جاتی یہ وائرس کووڈ-19 سے نہیں بچے تو جان جاتی بولے تو منہ ڈھانپ لینا پڑا تو ڈھانپ لیے، ہاتھ دھونا پڑا تو دھو لیے، کیمیکلز ہاتھوں کو لگانا پڑا تو لگا لیے، گھروں میں بیٹھ جانا پڑا تو بیٹھ گئے، اور بعض لوگ تو ایسا بیٹھے کہ جب باہر نکلے تو موٹے ہو گئے۔ میں نے پوچھا بھائی موٹے کیسے ہو گئے تم؟ انہوں نے کہا کہیں جانا ہے نہ آنا ہے، بس بیٹھے ہوئے ہی کھانا ہے، کھا کھا کے موٹے ہو گئے بس۔ بازار بند تو بازار بند، سفر بند تو سفر بند، طیارے بند تو طیارے بند، غبارے بند تو غبارے بند، ٹرینیں بند تو وہ بھی تیار، بسیں بند تو وہ بھی تیار۔ کیا بچانے؟ جان بچانے۔ یہاں سے جو صدا لگائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کے بچانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں آخر؟ نہ قرآن سیکھتے، نہ حدیث سیکھتے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے، نہ یہ جانتے کہ کوئی ہم کو دین کے نام سے کوئی بات بول رہا ہے تو وہ بات صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے، ہم لوگ اس کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے۔ انہیں آ کے بول دیا، میں بولے ایسا سنو تمہارا کام ہو جاتا ہے، بولے تو اس کو کام چاہیے، کام بننا چاہیے اس کا۔ نمازاں چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے، جو کرنا پڑے کر ڈالیں گے، پیسہ چاہیے بس۔ میں بولے ایسا سنو گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، بولے تو شروع کر دیے وظیفے۔ ایسے ایسے کلپس بھی آ رہے ہیں، رات میں یہ وظیفہ پڑھو صبح تک لکھپتی، شروع کر دیا ہو۔ جو یہ وظیفہ پڑھیں گا گھر میں رکھنے کو پیسوں کی جگہ نہیں رہیں گے اس کو، وہ وظیفے شروع کر دیے۔ لوگ میرے سے وظیفے پوچھتے تو میں بولتا ہوں کیا کیا پڑھ رہی دیتا ہوں، بولے صبح میں یہ اتنے 100 مرتبہ، دوپہر میں یہ اتنے 1000 مرتبہ، 4 بجے یہ 500 مرتبہ، سوتے وقت میں یہ 1100 مرتبہ۔ اب اتنا 100 کر رہے تو اب میرے سے کون سا وظیفہ لینے کے واسطے آئے ہیں؟ اس کو بولو 1100 دفعہ یہ پڑھو تو بولتا ٹھیک ہے صاحب، مگر ایسا کرو کہ 2 رکعت نماز فرض ادا کرنے کے بعد میں 220 مرتبہ پڑھو، بولے تو تیار نہیں ہوتا ہوں۔ 1100 مرتبہ یہ پڑھو بولے تو تیار ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں پھر یہ پوچھتا اور بھی کچھ پڑھنا ہے کیا صاحب؟ نماز پڑھو بولے تو نہیں پڑھتا۔ دنیا کا اتنا دل دادا ہو گیا کہ اب اللہ کا نام بھی غیر اللہ کے لیے لیتا ہے، اور دین کا کام بھی دنیا کے لیے کرتا ہے۔
اسلام کا عنوان اس کے پاس اپنا کام بنانے کے لیے غیر اللہ کا طالب بن گیا۔ حالانکہ پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے ابتدائی دور ہی میں عالم انسانیت کو یہ پیغام دیا تھا کہ نہ زن اس لائق ہے کہ اس پر دین کو قربان کیا جائے، نہ زر اس لائق ہے کہ اس کو اسلام پر قربان کیا جائے، نہ زمین اس لائق ہے کہ اس پر اسلام کو قربان کیا جائے۔ سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے، جب نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت دینی شروع کی، کفار مکہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد میں ان کے چچا سے جا کے کہا محمد سے کہو کہ اپنا کام بند کر دے، وہ جتنی دولت چاہیں گے ہم لا کے ان کے گھر کے سامنے دولت کا انبار لگا دیں گے۔ اگر وہ ریاست، مرتبہ اور مقام اور حیثیت چاہتے ہیں تو ہم ان کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی عورت اور لڑکی انہیں مل جائے تو ہم حسین سے حسین تر لڑکی ان کے سامنے پیش کر دیں گے، مگر ان سے کہو کہ یہ اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانے کا کام چھوڑ دے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ یہ تین چیزیں تو رکھو ایک طرف، چاند سورج بھی لا کے رکھے تو میں اللہ کی بات لوگوں کو بتلانا نہیں چھوڑ سکتا۔ بالکل ابتدا میں نبی علیہ السلام نے یہ سبق امت کو دیا، اور جس امت کو دیا اس کا یہ حال ہے کہ عورت کے لیے بچہ اسلام چھوڑ رہا ہے، اور عورت کے لیے بچی اسلام چھوڑ رہی ہے۔ 5000 سے زیادہ بالکل تازہ کیسز ہیں جس میں مسلمان مرتد ہو گئے، اور لاکھوں ایسے ہیں جنہوں نے عیسائیت قبول کر لی، اور ہزاروں ایسے ہیں جنہوں نے قادیانیت قبول کر لی، اور بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے شکیلیت کے جال میں اپنے آپ کو پھنسا دیا، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو فیاضیت کا شکار ہو گئے۔ یہاں سے 200-300 کلومیٹر دور جانا ہوا تو وہاں کے فکر مند نوجوانوں نے یوں کہا کہ صاحب یہاں پڑوس کے ملک سے چلنے والے فتنے کے بے شمار شکار لوگ ہیں۔ جب سے یہ انٹرنیٹ اور یہ واٹس ایپ اور نئے نئے جو آلات آ گئے، گاؤں میں بھی رہے تو کہیں کا بھی فتنہ ہے تو وہاں چلے جا رہا ہوں۔ سینکڑوں میل دور رہنے والے دیہات کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور امت مسلمہ سو رہی ہے، ابھی سو بھی رہی ہے تو ڈھل نہیں رہی، گہری نیند سو رہی۔ نیند بھی گہری تو ایسی کہ کوئی آگے دھپا مارے تو نہیں اٹھ رہے، ہلائے تو نہیں اٹھ رہے، پانی ڈالے تو نہیں اٹھ رہے، سینکڑوں مولوی آواز لگا رہے ہیں اور انہیں اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایسی گہری نیند سو گئے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے جو یوں کہتے ہیں بھائی آج تو ہمارے کو یہ سمجھ میں آ رہا ہم یہ کر لیتے ہیں، کل کا کون دیکھا جی، ایسے وقت دیکھیں گے جی۔ سورہ کہف میں واقعہ موجود ہے، ایک نیک آدمی نے سمجھایا یہ باغوں میں متکبر مت ہو جانا، اللہ کی نعمت کو مت جھٹلانا، اللہ کا انکار مت کرنا۔ تو انہیں بولا اول تو جو کچھ ہے یہیں ہے، اور اگر وہاں گیا بھی تو وہاں بھی میرے کو یہ ثواب ملے گا بول کے بول رہا تھا۔ قرآن شریف میں ہے، ہر جمعہ پڑھا کرو سورہ کہف کو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے واسطے سورہ کہف کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اذان کتنے بجے ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس لیے بھائیو یہ تحفظ ختم نبوت، مجلس تحفظ ختم نبوت،
یا عقیدہ ختم نبوت، اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں وہ اچھا سمجھ لیجیے۔ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد میں کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یوں فرمایا کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا دلیل ہے کہ تم نبی ہو، تو یہ اس کا پوچھنا ہی غلط ہے، اس واسطے کہ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ جیسے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا مسلم ہے، ایسے ہی آپ خاتم الرسل بھی ہیں۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبی ہوں، اب میرے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول۔ پہلے نبی ہوتا ہے، اس کے بعد میں رسول، پہلے انٹر ہوتا ہے، اس کے بعد میں گریجویشن، اس کے بغیر کیسا ہو جائے گا؟ جب نبی ہی نہیں ہوگا، ہمارے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کی پسندیدہ 4 جماعتیں ہیں، ایک کا نام صالحین ہے، ایک کا نام شہداء ہے، ایک کا نام صدیقین ہے، ایک کا نام نبیین ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ 4 حصے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے تھے کہ صالحین کے جماعت میں داخل ہونا ہر انسان کا فرض ہے۔ صالحین کی جماعت میں داخلہ لینا ہر انسان کا، ہر مسلمان کا نہیں بول رہا ہوں میں، سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں جی، ہر انسان کے لیے صالحین کی جماعت میں داخلہ فرض ہے، اور آخری جماعت نبیین کی، اس میں داخلہ بند ہے، یوں فرماتے تھے، کسی کا اس میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اتنی بات اگر سمجھ میں آئی تو آگے کی بات اور سنیے، وہ یہ ہے کہ آپ نے عبادت کا جو طریقہ دیا وہ آخری طریقہ ہے، اور دین کا جو مفہوم دیا وہ آخری مفہوم ہے۔ عقیدے کے جزئیات میں جو جزئیے کی جیسی وضاحت کی وہ آخری وضاحت ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی بالکل نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ یہ باطل نظریات والوں کو دیکھیں گے تو یہ ایسی نئی چیزیں سامنے لا کے رکھنا شروع کر دیں گے کہ لا علمی کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ انہوں کیا بول رہے ہیں، نتیجے میں پھنس جاتے جا رہے ہیں۔ جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا، جتنی آیات اور صورتوں میں نازل فرمایا، اور اس کی جو کچھ وضاحت نبی علیہ السلام نے کی، اور یہ دونوں چیزیں جو صحابہ کرام سے امت میں منتقل ہوئی، وہ جیسی منتقل ہوئی ویسا ہی مانو گے تو صحیح معنی میں دین ہوگا، صحیح معنی میں اسلام ہوگا، صحیح معنی میں ایمان ہوگا۔ جتنے نئے فتنے آ رہے ہیں یہ ویسا نہیں مانتے، اس میں تغیر کر دیتے ہیں، تبدیلی کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے اس میں تعویلات کرتے ہیں، توجیحات کرتے ہیں، اور ہم لوگ آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے کو فکر بس اپنے مال کی ہے، اپنے جائیداد کی ہے، اپنی دولت کی ہے، اپنے مقام اور مرتبے کی ہے، حالانکہ ان چیزوں میں سے کوئی سی بھی چیز کسی کو بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں مل سکتی۔
بہت دور کے علاقے میں جانا ہوا تھا. ہم لوگ آئے ملک کے اندر انٹیریئر میں رہنے والی ایک جماعت ہمارے پاس میں آئی. آگے کہنے لگی کہ صاحب بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا. ہم نے کہا کیوں؟ بولے ہم ایک مسلمان جنازے کے گھر سے آ رہے ہیں. بولے پھر کیا ہوا؟ بولے جنازہ تیار کرنے کے بعد میں جب باڈی لے کے باہر نکلے تو عیسائی آ کے بیٹھ گئے. بولے کیوں؟ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گا یا ہمارے ساتھ میں جائیں گا؟ ارے بھائی تمہارے ساتھ میں کیوں جائیں گا؟ یہ تو مسلمان ہے، مسلمان قبرستان میں لے جایا جائے گا، اس کو تمہارے ساتھ میں کیوں آئے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو قرض دیا تھا اور یہ لکھا لیا تھا کہ اگر یہ قرض نہیں ادا کریں گی تو عیسائی مذہب کو قبول کریں گی، اور اس پہ دستخط بھی کر دی تھی. قرض تو ادا کیا نہیں، ان کا یہ عہد و پیمان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عیسائی بن چکی ہیں، لہٰذا اب ہمارے حوالے کر دیں. کیسے کیسے حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں. اس واسطے گزارش یہ ہے کہ یہ جو فکر تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے جگہ جگہ کی جا رہی ہے، ہر مسلمان کو باخبر کرنا اور اس کو اسلام کے دفاع کے لیے تیار کرنا اور صحیح اسلام کیا ہے اس کی ترجمانی کرنے کے لائق بنانا، یہ منشا ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے مسلمان ہیں جا کے کیا بولے مرکز میں یا عدالت میں، ہمارے کو قانون اسلام قبول نہیں. اب مسلمان تھے یا مسلمان کی صورت بنا کے لے جائے گئے تھے وہ نہیں معلوم. اپنے ہی لوگ اسلام کے خلاف میں زبان کھول رہے ہیں، قانون طلاق کے خلاف میں کیا کہ آواز بلند کر رہے ہیں، اسلام کی پابندیوں کے خلاف میں احتجاجات کر رہے ہیں. اب ایسی صورت میں اگر ہم اپنے مکان اپنے دکان میں رہ گئے اور وہ بنیادی کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے، جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے، دین کی حفاظت کا، ایمان کی حفاظت کا، اسلام کی حفاظت کا، یہ یاد رکھ لیجئے اسلام کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اسلام سے نسبت رکھنے والے لوگوں کو نقصان ہوگا. دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے. اگر آپ کو ہماری یہ خدمات پسند آ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل سے خود بھی جڑیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے دا میسیج میڈیا کے اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے پہنچانے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. اسی لیے جیسے شروع میں بندے نے عرض کیا تھا، دین اسلام تو وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کیا تھا. ہمارے نزدیک وہ اس قدر غیر اہم ہو گیا کہ پوری زندگی میں ہم اس بارے میں کوئی فکر ہی نہیں کر رہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے باطل مذاہب کے حاملین ہیں ان لوگوں کے پیچھے وقت کی بڑی بڑی حکومتیں اور وقت کے بڑے بڑے سرمایہ دار بھی لگے ہوئے ہیں. آپ اپنی حیثیت بحیثیت مسلمان ظاہر کر کے بولو میرے کو یہاں کی شہریت دے دو بول کے دوسرے ملکوں میں نہیں ملیں گی آسانی سے. قادیانی ہوں بول کے بولو آسانی سے مل جاتی. پوری دنیا میں چلایا جا رہا ہے چینل، اسرائیل سے چلانے والے اسلام کا نام لے کے چلا رہے ہیں، اور سینکڑوں چینلز اس سلسلے میں کھلے ہوئے ہیں، نام جن کا اسلام ہے حالانکہ اسلام کے خلاف مواد پر مشتمل وہ چینل ہوا کرتا ہے. اب ہمارے نوجوانوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے، ارے اسلامی چینل ہے بھئی، یہ بھی دیکھیں گے، وہ بھی دیکھیں گے، وہ بھی دیکھیں گے، وہ بھی دیکھیں گے، معلوم تو کچھ ہے نہیں. نتیجے میں جو بات دل کو لگتی دکھائی دی اس کو قبول کر لیں گے، یا جس میں دنیا کا فائدہ نظر آیا اسے قبول کر لیں گے.
اسی لیے قرآن اور سنت وہ دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میں سے کوئی بھی ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا، ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور میری سنت اور میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اب دیکھو قرآن کتنوں نے پکڑا ہے؟ قرآن پکڑنے والوں کو بولتے ہیں یہ لوگوں کو یہ زمانے میں یہ سوجھی، سائنس کے زمانے میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں، جغرافیہ کے زمانے میں، ریاضی کے زمانے میں، زمین سے سمندروں کی تہوں کے کھنگال ڈالنے کے زمانے میں اور ستاروں پر کمن ڈالنے کے زمانے میں یہ لوگ قرآن کو پکڑے ہوئے ہیں، یہ بول رہے۔ یہی ہمارے حیدرآباد میں ایک صاحب کے بازو بس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں کچھ غلط بات بولے تو بولے قرآن میں ایسا نہیں ہے، تو وہ صاحب بولے گئے کون سی کتاب کی بات بول رہے جی تم؟ 1400 سال پہلے کی کتاب، یہ زمانے میں چلتی کیا؟ مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ بولتا ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بے شمار بچوں کا ذہن بگاڑا جا رہا ہے، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ مسلمانوں کی تسکین دینے کے لیے فتووں کے نام سے مفتیاں انگریزوں نے تیار کر رکھے ہیں، فتنے اس درجے آگے بڑھ چکے۔ ایک صاحب ایک دم اپ ٹو ڈیٹ دیکھا تو جو ان کا پرانا مسلی تھا انہیں تو نہیں پہچانا، اس واسطے کہ اس نے جب دیکھا تھا تو وہ داڑھی تھی، شایا تھا، توپ تھا، سر رومال تھا، کئی برس پیچھے نماز پڑھا اس کے، لیکن جب وہاں سے وہ گیا تو یہ مسلی تو جیسے کا ویسے ہی تھا، یہ امام بدل گیا تھا جی، وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھا تو اس نے پہچان لیا ان کو، اس واسطے ان کی صورت بدلی بھی نہیں تھی، انہوں نے نہیں پہچانا اس کو، تو بولے آ کے خود ہی پوچھا کر پہچانے کیا میرے کو؟ نہیں پہچان سکا۔ ارے اپنے امام کو بھول گئے، 8-10 سال میرے پیچھے نماز پڑھے نا تم، ارے تم فلاں ہو کیا؟ بولے تو جی، یہ کیا ہے؟ وہاں تو امامت کرتے تھے، وضع قطع حلیہ بشرا سب کچھ ٹھیک تھا تمہارا، اب تم نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہی کب تھا؟ کیسے کیسے راستوں سے داخل ہو کر دین پر، اسلام پر، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی چور کوشش کر رہے ہیں، اور امت مسلمہ خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے، اور اگر کوئی ایک دوسرے سے کسی قسم کا کوئی ربط و تعلق ہے تو بس یہ ہے کہ انہیں میرے کو ایسا بولا، انہیں میرے کو ویسا بولا، انہیں میرے کو کاروبار میں دھوکہ دیا، انہیں میرا تجارت میں نقصان کر دیا، بس یہی تذکرے تبصرے ہیں، اور ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں عمروں کو برباد کر رہے ہیں۔ اور وہ دین، وہ ایمان، وہ اسلام جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے زبردست 23 سال کی محنت فرمائی تھی، اور جس کی سازگاری کے لیے ایک عظیم الشان نمونہ اعلان نبوت سے پہلے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے پیاروں کو رائے حق میں جان دیتا ہوا آپ نے دیکھا تھا، اور جس دین حق کے واسطے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور جس دین و اسلام کے واسطے انہوں نے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، انہوں نے وہ سب کچھ گوارا کیا تھا تاکہ اسلام سربلند رہے، اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلے۔ آپ نے اس قدر جدوجہد فرمائی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب دانت ٹوٹتا ہے تو خون بھی بہتا ہے۔ ہمارے حضرت والد بزرگوار حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خون کا ایک قطرہ
پوری امت کے جسموں میں پائے جانے والے پورے خون کے مجموعے سے زیادہ قیمتی تھا۔ وہ خون کا قطرہ بہا کہاں؟ اللہ کے راستے، دین کی سربلندی کے لیے۔ اس درجہ ایمان کو محفوظ رکھ کر عام کرنے کی کوشش فرمائی تھی نبی علیہ السلام نے۔ آج امت اس سلسلے میں بالکل غافل پڑی ہے۔ کوئی بھی آ رہا، داخل ہو جا رہا، آ جائیے، ویلکم، خوش آمدید، تشریف لائیے بول رہے ہیں، قبول کر لے رہے ہیں۔ اور ہمارے حیدرآباد کی سرزمین تو بہت ہی وسیع و ظرف ہے، جو آیا آ جا بھائی، تو بھی آ جا، قادیانی آیا تو بھی آ جا، فیاضی آیا تو بھی آ جا، شکیلی آیا تو بھی آ جا، پرویزی آیا تو بھی آ جا، اور عیسائی آیا تم بھی آ جاؤ۔ بے دینی کی شکلیں آ گئیں، اس کو بھی قبول کر لیا۔ اسلام چھوڑنا پڑا تو اسلام کو بھی چھوڑ دیا۔ بچی آ کے بول رہی ہے بچے سے، میں ہونا تو میرے دین میں آ جا، وہاں ہونے چلے جا رہا۔ غیروں کا بچہ بول رہا بچی سے، میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے دین میں آ جا، بولے تو ٹھیک ہے، بول کے آ جا رہی۔ حیدرآباد کے ایک صاحب آئے تھے بہت برس پہلے، میں نے کہا صاحب میرے کو اجازت دے جاؤ، بولا کہے گی، بولے میری بیٹیوں کو گولی مار دینے کی۔ میں بولا ایسا عجیب غریب قسم کا سوال کیسا کر رہا بھائی، بابا آ کے بیٹیوں کو گولی مارنا چاہ رہا؟ بولے کیا بول رہے ہیں آپ، اپنی بیٹی کو آپ مارنا چاہ رہے ہیں؟ بولے تو جی، کئی کو؟ بولے تو ان بول رہی ہیں وہ دوسرے مذہب والے سے شادی کر لیتی ہوں۔ بولا کہاں ہیں انہیں بنگلور میں رہتی ہے۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ یہاں رہتا ہوں۔ وہاں کئی کو بھیجائے تھے اعلیٰ تعلیم کے واسطے۔ اکیلی رہتی وہاں؟ جی ہاں اکیلی رہتی، دو بہنیں ہیں، وہ ایک ساتھ رہتے وہاں، وہ دونوں کے دونوں دوسرے مذہب والے سے شادی کر لینا چاہ رہے ہیں۔ میں ان کو لاکھ سمجھا رہا ہوں، تیار نہیں ہو رہے۔ تو میں بولا کم از کم اگر دونوں بچے اور بچی کے درمیان میں روابط ایسے ہو گئے ہیں تو کم از کم اس کو اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھا لو، اس کو اس کے بعد میں کر دے اس کے ساتھ میں شادی۔ تو بچی کیا بول رہی؟ ابھی جا کے اس سے پوچھے نہیں، بچی کیا بول رہی؟ اگر میں پلٹ کے میرے کو یہ بولا تم مذہب بدل دو، بولے تو میرے کو بدلنا پڑے گا، مگر میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اضلاع سے حیدرآباد کے ہوٹلوں کے کمروں میں کرائے سے آ کر نوجوان بچیاں رہ رہی، اپنی عزت اور عصمت کا سودا کر رہی۔ کسی پہچاننے والے کی نظر پڑ گئی تو جا کے باپ سے کہہ دیا کہ تمہاری بچی فلانے شہر میں ہوٹل کے کمرے میں اجنبی بچوں کے ساتھ۔ تو بابا کیا کہہ رہا؟ بابا یوں کہہ رہا اب بڑی ہو گئی بھائی، اب شادی ہو رہی نہیں، بچوں کے مانگا پورے کر نہیں سک رہے، اب اس کے تقاضے ہیں، اب اس کو میں کیسا روک سکتا ہوں؟ بولو۔ کوئی ایک خرابی ہوگی تو سنائیں آپ۔ اس لیے بھائیو یہ جو یہاں سے آواز لگائی جا رہی ہے، کئی برس سے ماشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کے تحت میں کام ہو رہا، اور خالی یہی ایک تنظیم کی جانب سے نہیں ہو رہا، خود تحفظ ختم نبوت کی مختلف علاقوں میں تنظیمیں ہیں، سب جگہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے مدارس ہیں، دیگر تنظیمیں ہیں، سب کے سب کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہر ایک کے اچھے کام کی ہمارے پاس قدر ہے، اور کوئی بھی کرتا ہے تو ہمارے پاس وہ قابل عزت، قابل اکرام، قابل احترام ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس عظیم الشان کام کے لیے جتنے حاضرین ہیں وہ سب کے سب ایک تو اپنا اور اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا معقول بندوبست کرے، دوسرے ہمیشہ ذرا چوکنا رہنا۔ پہلے زمانے میں وہ
محلوں کی حفاظت کے واسطے وہ نگرانی کرنے والوں کو رکھتے تھے، کیا بولتے تھے نا ان کو، گورگے، وہ لوگوں کو رکھتے تھے، پوری رات انہیں جگتا رہتا تھا، محلے والے سوتے رہتے تھے، انہیں ڈنڈا بجاتے پھرتا تھا، جاگتے رہو بول کے، اس کو ہر مہینہ پیسے دیتے تھے، باقاعدہ اسے رکھتے تھے تاکہ کسی گھر پر حملہ نہ ہو، کسی کا مال چوری نہ ہو، کسی کی چیز ضائع نہ ہو، اس مقصد سے رکھتے تھے۔ یہاں موجود ہر فرد اپنے گھر کا ایسا نگران بن جائے کہ بے دینی اس کے گھر میں داخل نہ ہو، بے ایمانی اس کے گھر میں داخل نہ ہو، غیر اسلامی چیز اس کے گھر میں داخل نہ ہو۔ مستقل نگران بنو، نگران۔ اور اس نگرانی کے واسطے آپ کو ایک اور نگرانی بھی کرنی ہے، اور وہ ہے فونوں کے غلط استعمال سے بچوں کو بچانا۔ ایک بچی کو اس کا بابا، اس کی اماں دیکھی، میری بچی بھی کیا عجیب بچی ہے جی، کیا ہوا نہیں، انہیں جب سو جاتی نا اس کے چہرے پہ نور چمکتے رہتا، سارے لوگاں دیکھ کے بہت خوش ہو گئے، بولے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ارے میں ایک نہیں کئی دفعہ دیکھی ہوں، یہ نور چمکتے رہتا اس کے سر پہ۔ سو گئی اپنے کمرے میں، بستر پہ لیٹ گئی، وہ چادر اوڑھ لی، اور پھر اس کے بعد میں چہرہ واقعی چمک رہا، اس کا بابا بھی جا کے دیکھا، تو بابا کو سمجھ میں نہیں آیا، تو اس کے اوپر سے چادر کھینچا تو فون کی روشنی پڑ رہی ہے۔ گھروں میں فتنے یوں داخل ہو گئے، ہم لوگ بالکل بے فکر ہیں، اور جتنی گندی چیزیں ہو سکتی ہیں سب کے سب شیطانوں نے اس میں برت دی، اور ہم لوگ بڑے ذوق و شوق سے اسے لے رہے۔ ایک مقدمہ آیا تھا میرے پاس میاں بیوی کے جھگڑے کا، بیوی کیا بول رہی، 1,00,000 روپے کا فون دلائے تو گھر کو آتی ہوں، نہیں تو نہیں آتی۔ میرے پاس آیا سو مقدمہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ بددینی اور بے دینی کی فضا اس درجے عام ہو گئی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میں کا ہر فرد اپنے گھر کے دین و ایمان کا نگران بن جائے، اور یہ نگرانی ہم دے رہے ہیں یہ سمجھ کے مت لیجیے، یہ نگرانی سرور کونین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو دی، اور فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، دیکھو تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اس کے جتنے بھی ماتحت ہیں اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو نگران کون بنائے؟ میں بنا رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے بنایا ہر فرد کو، اسے سمجھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری کس نے دی؟ محلے کے مول صاحب نے، شہر کے مفتی نے، اللہ رب العزت نے دی۔ یہ ذمہ داری ماں باپ پر ڈالی ہے اللہ پاک نے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ السلام۔ خلاصہ جس کا یہ ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام کو قبول کرنے کی استعداد کے ساتھ میں پیدا ہوتا ہے، لیکن دین کے اختیار کرنے کے اعتبار سے ماں باپ کا جو دین ہوتا ہے بچے اسی دین کو اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں اگر نماز پڑھتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بازو جا کے جو ملا وہ بچھا کے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اور غیروں کے گھروں میں آپ دیکھیں گے چونکہ ان کے ماں باپ بتوں کی پرستش کرتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جا کے ان کے آگے اپنا ہاتھ جوڑتے ہیں۔
اس لیے بچوں کا بننا، بچوں کا بگڑنا ماں باپ کے اوپر موقوف ہے۔ آپ کو اچھا ملے کھائیے، اچھا نہ ملے سادہ کھا لیجیے، لیکن اس کی فکر کر لیجیے۔ اس واسطے کہ دنیاوی نسبت سے کوئی سی بھی چیز کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ بریانی کھانے والا بھی اتنے ہی دن جیے گا جتنی روٹی چٹنی کھانے والا جی سکتا ہے۔ اس کی جتنی عمر ہے اتنی عمر ہے۔ بریانی کھانے والے کی عمر بڑھتی نہیں، مندی کھانے والے کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ مرغ مسلم تناول فرمانے والے صاحب 200-300 سال تک زندہ نہیں رہ سکتے جی۔ اور پیسہ کسی کے پاس نہ اب تک رہا ہے نہ آئندہ رہیں گا۔ تاریخ کے واقعات سنایا تو اپنے کو تہجد کے وقت میں عشاء پڑھنا پڑتا ہے۔ اس واسطے مجھے اپنے 7:45 پہ اپنی بات کو ختم کرنا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کھانے کے پیچھے زیادہ مت پڑو، سب کا انجام ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روٹی چٹنی کھائیں گے تو گندگی بنے گی، بریانی مرغی کھائیں گے تو سونے چاندی کی اینٹیں بنیں گی، ہے کیا ایسا؟ کچھ بھی نہیں۔ کسی نے کچھ بھی جمع کر کے نہیں رکھا، آخر میں اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اور جس نے لاکھوں کروڑوں جمع کر کے رکھے آخر میں اس کے پاس بھی کچھ نہیں۔ جب وہ پیدا ہوا تھا تو خالی ہاتھ پیدا ہوا تھا، جب اس دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا۔ وہ غریب کے گھر کا بچہ ہو کہ امیر کے گھر کا، یا بادشاہ کے گھر کا، یا سپر پاور کے گھر کا، یا صفر پاور کے گھر کا، کہیں کا بچہ ہو، خالی ہاتھ پیدا ہوتا ہے، خالی ہاتھ اس دنیا سے جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا کسی کے پاس۔ رہنے والی جو چیز ہے وہ ایمان ہے، رہنے والی چیز اسلام ہے، رہنے والی چیز دین ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے یہی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم اپنے ضرورتوں کا پورا کرنے والا کس کو سمجھتے تھے؟ دوسری دنیا میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے، آپ یہاں سے دوسرے ملک کو جائیں گے، انہیں پوچھیں گا ویکسین لگائے سو ہے نہیں ہے، سمجھے؟ لگائے ہوئے ہیں تو پوچھیں گا تمہارے کنے ویزا ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن عالم دنیا سے عالم آخرت، شہر دنیا سے شہر آخرت میں جانے والے کے لیے جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم رب کس کو مانتے تھے؟ اس کا انتظام کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں سب کی ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں، مول صاحب تو اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، کسی اور کی کیا ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ نہیں، میں سبب بنتا ہوں، ذریعہ بنتا ہوں۔ تو جیسے آپ ان کے لیے سبب بن رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی دوسرے بھی سبب بن رہے ہیں۔ آپ کو کہاں سے مل رہے ہیں پیسے؟ اس کا سبب آفیسر کو کہاں سے مل رہے ہیں؟ حکومت سے۔ حکومت کو کہاں سے مل رہے ہیں؟ پبلک سے۔ پبلک سے مل رہے ہیں حکومت کو، حکومت سے آ رہے ہیں پبلک کو۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں انہیں میری ضرورت پوری کرتا، انہیں میری ضرورت پوری کرتا۔ جہالت کی انتہا ہے۔ اس لیے دوستو، ہر آدمی فکر مند ہو اور فتنوں کے سلسلے میں خبردار رہے۔ علماء ربانی، علماء حقانی سے اپنے آپ کو قریب سے قریب تر رکھو۔ جیسے اپنی حفاظت کے واسطے لوگ باڈی گارڈ رکھتے ہیں، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے بھی اپنا تعلق علماء ربانی سے ہونا چاہیے۔ جو بھی یہ بولے کہ میرے کو کچھ آتا، اس کے پاس نہیں چلے جانا، ذرا معلومات کرنا، تحقیقات کرنا۔ آج ہی ایک صاحب آئے تھے، میرے کو کیا ہوا تھا تو ایک صاحب کنے گیا، انہوں جا کے شمشاد گھاٹ میں جا کے فلانا کام کرو، وہاں جا کے وہ کام کر کے آیا، تو اس کے بعد سے لے کے اب تک سنبھلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا۔
اور 1908 میں گیا تھا بولا، اور آج تک یہی پریشان ہے۔ جو کچھ بولا میرے کو آتا، بولے تو اچھا سن کرو۔ اگر میں جاتے جاتے بولا کیا ہے آپ کو ذرا عینک کا چشمہ بہت بڑا دکھ رہا، آپ کیا بولیں گے؟ ہاں صاحب ذرا دکھ رہا نہیں، موتیا آ رہا کہتے ہو، ایسا کھڑے رہو میں اب بھی آپریشن کر دیتا ہوں، تیار ہو جاتے۔ ہاں دل کا دورہ پڑ گیا، کوئی گلی کا ڈاکٹر مل گیا، کیا ہو رہا تھا؟ پکڑ آ گئی دل میں، سانس لینا مشکل ہو جا رہا، بایاں ہاتھ بھی کھینچ رہا، وہ اٹیک ہو گیا شاید، ایسا میرے کمرے میں آؤ، میں ذرا چیر کے ٹھیک ٹھاک کر کے سی کے بھیجا دیتا ہوں۔ کیا بولتے؟ آل رائٹ۔ ہاں جسم کا جان کا مسئلہ آیا تو صاحب کچھ نہیں، ہر چیز کے واسطے تیار ہو جاتے، فکر کرتے ہیں، ایمان کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اس لیے بھائیوں، یہ جو محنت کی جا رہی ہے آپ اس کا ساتھ دیجئے، اور ہر محلے میں خود نگران بنیے، اپنا بھی اپنوں کا بھی، اور جو محنتیں اس سلسلے میں کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں خبریں حاصل کرتے رہیے اور پوچھتے رہیے اس سلسلے میں کیا کام کر سکتا ہوں، میں کیا ہاتھ بٹا سکتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر سارے مسلمان فکر کریں گے تو پتہ نہیں کتنوں کے دین و ایمان کی حفاظت کر سکیں گے۔ اب تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان قیمتی بیانات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ خدمات پسند آ رہی ہے تو براہ کرم آپ ہمارے چینل کی ان ویڈیوز کو، ان کے لنکس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔